حکم امداد صبرو لڑائی ختم کر دی گئی ہے، ساتھ ساتھ شٹ اپ کال بھی دے دی گئی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کے دفتر کو آگ لگا دی گئی ہے، قیدی کی حالت خراب اور چلتے چلتے قیدی گر پڑے ہوئے ہیں۔ شٹ اپ کال ان کو دی گئی ہے جو نئے خواب سجائے اور خواہشات کا اظہار کر رہے تھے، ان کو شٹ اپ کال آئی ہے پاکستان کے ایک بڑے ادارے کے اجلاس کے بعد، اور جس کے بعد پینترا بدل دیا گیا ہے۔ تو یہ سارے معاملات ظاہر اس میں کچھ سیاسی معاملات ہیں، کچھ قانونی معاملات ہیں۔ قانونی معاملات میں عمران خان صاحب کے انہوں نے اپنا قانونی ٹیم بدل دی ہے، پہلے سیاسی ٹیم بدلی اور اب قانونی ٹیم بدل دی عمران خان صاحب نے۔ کیوں بدلی ہے قانونی ٹیم، اس پر بھی بات ہوگی۔ تو یہ سارے معاملات، اور آغاز کر لیتے ہیں جو اصل ایشو ہے ہمارا، جو لڑائی ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، بلکہ باضابطہ ایک فیصلہ بھی ہو گیا ہوا ہے، وہ ہے پاکستان اور ایران کے درمیان جو تناؤ کی کیفیت تھی۔ اور پہلے ایران نے دراندازی کی، پاکستان کے اندر حملہ کیا، پاکستان کی سلامتی کو وائلیٹ کیا، پاکستان کی خود مختاری سرحدوں کی خلاف ورزی کی، اور پھر جواب میں پاکستان نے بھی ایران کے اندر گھس کر وہاں پر ان ملیٹنٹس کے جو ہائیڈ آؤٹس تھے یا جو پناہ گاہیں تھیں ان کو تباہ کیا، اور کچھ جو دہشت گرد ہیں وہ وہاں پہ مارے گئے۔ تو اس کے بعد ظاہر ایک تناؤ کی سی کیفیت تھی، اور وزیر اعظم صاحب ہمارے نگران وزیر اعظم سوئٹزرلینڈ میں تھے، ڈیووس میں کانفرنس چل رہی تھی ورلڈ اکنامک فورم پر، تو وہاں سے وہ واپس آئے ایمرجنسی میں اپنا دورہ شارٹ کر کے، اور پھر قومی سلامتی کمیٹی کا کونسل کا اجلاس ہوا، اور اس اجلاس کے بعد جو خبریں باہر آ رہی ہیں، سامنے آ رہی ہیں، اس کے مطابق ایک تو بریف کیا گیا جو صورتحال تھی، جو ایران نے حملہ کیا، پھر ہم نے جو جوابی وہاں پر ایکشن لیا وہاں پر دہشت گردوں کے خلاف پاکستان نے، اس پر، اور پھر جو اندر اجلاس میں جس رائے کا اظہار کیا گیا تمام تر رپورٹس اور صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد طے کیا گیا کہ پاکستان کسی بھی ہمسائے کے ساتھ کشیدگی نہیں چاہتا اور نہ کشیدگی کو بڑھانا چاہتا ہے۔ ساتھ ساتھ کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جس کی وجہ سے نظر آ رہا ہے کہ کشیدگی کم ہوگی، اور دونوں ممالک جو ہیں یہ جو تناؤ کی کیفیت ہے اس کو کم کرنے پر متفق ہو گئے ہیں۔ دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ کا بھی آپس میں رابطہ ہوا ہے، تو صورتحال آگے پتہ چلے گی۔ لیکن اس صورتحال کا فائدہ لیتے ہوئے جو لوگ پاکستان میں انتخابات ملتوی کروانا چاہتے تھے، ان کو بیسیکلی اس اجلاس کی خبریں ان کے لیے شٹ اپ کال ہے، جو یہ کہہ رہے تھے کہ آج قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا، اور پھر یہ کہ الیکشن کمیشن کو سیکورٹی فراہم نہیں کی جائے گی، اور پھر یہ کہ جناب دیکھیں پاکستان کی سرحدیں انتہائی نازک دور سے گزر رہی ہیں، اور ایسے میں ایسے انتخابات جس میں گلی گلی محلہ محلہ لڑائی ہو، اور ہماری فوج اپنے سیاسی جو متحارب گروپس ہیں ان کو چھڑاتی پھرے، تو ان کے بیچ میں بچ بچاؤ کراتی پھرے، اور ہماری سرحدوں کا کیا ہوگا۔ یہ اس طرح کی مطلب عجیب و غریب قسم کی بکواس قسم کی سوچ رکھنے والے جو لوگ، کہ بھئی وہ جو جنگ چاہتے ہیں کہ جنگ ہو لیکن انتخابات نہ ہو، ان کو ایک بار پھر آئی ہے شٹ اپ کال۔ شٹ اپ کال آنے کے بعد پھر انہوں نے پینترا بدلا ہے۔ ایک ٹویٹ یہ ہے جو آپ اسکرین پر دیکھ لیں، جس پر میں پہلے ویلاگ کر چکا ہوں کامران خان صاحب کا، ایک ٹویٹ جس کا میں نے مختصراً آپ کو بتا دیا کہ اس میں کیا تھا کہ جی الیکشن ملتوی ہونے چاہیے، الیکشن نہیں ہونے چاہیے، ملک ان حالات کا شکار ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جو بھی اس میں ان کی غیر جمہوری اور آمرانہ سوچ کی عکاسی جو تھی اس میں تھی۔ اچھا، دوسرا پھر جب قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہو گیا، اور اجلاس کی اندر کی جب خبریں آئیں کہ بھئی ایسا کچھ نہیں سوچا گیا کہ انتخابات ہو کہ نہ ہو، ایسا کچھ نہیں تھا ان خبروں میں، تو پھر جناب یو ٹرن لیا، پینترا بدلا، کسیانی ملی کھمبا نوچے، پتہ نہیں کیا کیا، جو بھی محاورے آپ کو یاد ہیں بول لیں کامران خان صاحب۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں اب اگلا ٹویٹ ہے، یہ ٹویٹ ہے 7:53 پر، آج کچھ دیر پہلے جب میں ویلاگ کر رہا ہوں تو اس سے کوئی تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے۔ کیا فرماتے ہیں جناب؟ اگر الیکشن 8 فروری کو ہونا پتھر پر لکیر ہی رہتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرے ہمارے تمام خدشات غلط ثابت ہوں، ملک کو ایک پرامن آدھا صاف شفاف الیکشن ہی مل جائے، اور اس کے نتیجے میں ایک مستحکم حکومت اقتدار میں آ جائے، اور آج والی قومی یکجہتی قائم رہے، حاکموں ایسے اقتدار میں آئیں جس پر عوام کا اور حزب اختلاف کا کسی حد تک اعتماد قائم ہو جائے، آمین۔ اب یہ ہے وہ کہ جب پوری کوشش کر لی،
ٹل کا زور لگا کر دیکھ لیا، یعنی ٹل کا زور وہ پنجابی میں کہتے ہیں، ایڑی چوٹی کا زور لگا کر دیکھ لیا، کچھ نہیں بنا، کسی نے پوچھا تک نہیں، تو پھر دعا مانگنے بیٹھ گیا کہ چلیں جی۔ وہ نہیں ہوتی خاص قسم کے لڑاکو قسم کے لوگ، ہم سندھی میں پھشری خور کہتے ہیں، جو ہر جگہ پھڈا اور فساد چاہتے ہیں، لیکن جب کچھ نہ بنے تو پھر بیٹھ کر نا صلاح جوئی کی باتیں کرنا شروع ہوتے ہیں۔ جی دیکھیں جی، میں تو کب چاہتا تھا کہ لڑائی ہو ان دونوں کے درمیان، میں تو چاہتا تھا، میں تو اس کی بات اس تک پہنچاتا تھا، مطلب ایک عجیب و غریب قسم کے نا، مطلب اس میں ذہنی بیماری میں مبتلا لوگ۔ تو یہ بہرحال انہوں نے فائنلی ان کو سمجھ آ گئی کہ انتخابات پتھر پر لکیر ہیں، ان کو شٹ اپ کال آ گئی اور وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اور شٹ اپ کال کے ساتھ ساتھ جو ایک میسج آیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ خیر کرے گا، پاکستان اور ایران کے درمیان ہم دوست ممالک ہیں، جو ایران نے کیا اس کا ہم نے ان کو جواب دے دیا، آئندہ کے لیے ان کو ایک سبق مل گیا، اور ہم بھی امن چاہتے ہیں، اور اس لیے کشیدگی جو ہے اس کو بڑھانے کے بجائے ایک جو قومی سلامتی کونسل میں ہماری جو قیادت ہے، حکومت اور پھر جو ملٹری کمانڈ ہے، انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ جی ہم کشیدگی نہیں چاہتے، ہم معاملات کو بہتری کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں۔ قیدی گر پڑا، قیدی کی حالت خراب ہے، اس پر میں آتا ہوں، لیکن ایک واقعہ ہوا ہے پرسوں رات کو، اور کل اس کا سارا دن چرچا رہا سوشل میڈیا پر۔ وہ یہ ہوا کہ بلاول بھٹو زرداری کے حلقہ انتخاب میں ان کا جو الیکشن آفس ہے اس کے اوپر حملہ ہوا، اور اس کو پیٹرول جلا چھڑک کر اس کو آگ لگا دی گئی، اس کو جلا دیا گیا بلاول بھٹو کے حلقے انتخاب میں۔ ایک ان کا انتخابی، کیونکہ انتخابات جب بندہ لڑتا ہے تو گلی محلے میں دفاتر ہوتے ہیں، کیمپ آفیسز ہوتے ہیں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں میں۔ شیلا رضا صاحبہ نے پرسوں رات کو یہ ٹویٹ کیا تھا، اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی کی پوری لیڈرشپ نے اس بات کی مذمت کی ہے، شازیہ مری نے، اپنا شیری رحمان صاحبہ نے اور دیگر نے، کہ یہ جو کچھ ہوا ہے واقعہ اس کا نوٹس لینا چاہیے، اور بالکل لینا چاہیے۔ پرسوں جب اکاڑا میں جب اکاڑا میں مسلم لیگ نون کا جلسہ تھا تو اس میں جھنڈا پھاڑا گیا تھا کچھ شرپسند یا کچھ سیاسی مخالفین کی طرف سے، اور اس میں انہوں نے نعرے بھی لگائے تھے نواز شریف صاحب کے خلاف، تو ان کے اوپر مقدمہ ہوا تھا، 7 لوگوں پر مقدمہ ہوا اور 1 گرفتار ہو گئے۔ تو یہاں پر بھی یہ جو کچھ کر رہے ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی والوں نے فوری ری ایکشن کے طور پر اس میں جو الزام لگایا تھا وہ مسلم لیگ نون پر لگایا تھا کہ جی مسلم لیگ نون یہ کچھ کروا رہی ہے۔ تو ہو سکتا ہے بیچ میں کوئی اور کر گیا ہو سیاسی حالات خراب کرنے کے لیے، ماحول خراب کرنے کے لیے، لہذا نگران حکومت کی، انتظامیہ کی اور الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کی چیزیں نہ ہونے پائے۔ یہ پرامن الیکشن ہو، اس میں اگر کوئی شرارت کرتا ہے یا اگر واقعتاً کوئی سیاسی مخالف اپنے سیاسی مخالف کے انتخابی دفاتر جو ہیں ان کو جلاتا ہے، ان کے اوپر حملے کرواتا ہے، تو اس کا حساب کتاب اور ان کا احتساب اور ان کے خلاف پراپر عدالت جو ہے وہ عدالتی کارروائی ہونی چاہیے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا نا معاملات، کسی کا خواب چکنا چور ہو گیا، کسی کے دفتر پر ہو گیا حملہ۔ اب میں آتا ہوں، قیدی گر گیا جی، پرویز الہی صاحب، وہ عمران خان صاحب کی محبت میں گرفتار تھے، اقتدار کی لالچ تھی، یا کسی غلط فہمی کا شکار تھے۔ ان کا خیال تھا کہ جی عمران خان صاحب کو سپورٹ جو اداروں کے اندر سے ہے وہ سدا رہے گی، اور ہمیں کچھ عرصے کے لیے تھوڑی سی تکلیفیں آئیں گی تو اس کے بعد ہم نکل جائیں گے، لیکن ان کا خیال غلط ثابت ہوا۔ پھر جب غلط ثابت ہوا تو انہوں نے کوششیں بڑی کی کہ کسی طرح ان کو مل جائے، کیا کہتے ہیں، اپنا نجات، کسی طرح ان کی جان چھوٹ جائے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اور کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو کہا گیا کہ جی ٹھیک ہے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، جی چاہے بیٹے کو بلائیں، وہ بہت زیادہ اچھل کود کر رہے تھے تو ان کو بلا لینا ذرا، اور ان کے اوپر ظاہر مقدمات بھی ہیں، ان کو مفرور اور اشتہاری بھی قرار دیا ہوا ہے۔ بہرحال مونس الہی کو، پرویز الہی صاحب کو کل پنجاب اسمبلی میں بھرتی کا جو مقدمہ ہے اس میں، بھرتیوں کا، اس میں ان کی عدالت میں پیشی تھی۔ محمد خان بھٹی جو پرویز الہی صاحب کی آنکھ، ناک، کان ہوتے تھے، جو سارا کچھ ہوتے تھے، وہ بھی وہاں پہ پیش ہوئے تھے۔ چالان کی کاپیاں دی گئیں، تقسیم کیا گیا چالان، اور پرویز الہی صاحب روسٹرم پر آئے اور انہوں نے کہا کہ جی کل میں سارا دن انتظار کرتا رہا، مجھے عدالت میں پیش کریں گے، لیکن انہوں نے پیش نہیں کیا، اور 2 بار میں چلتے چلتے جیل میں گر گیا، میرے ٹیسٹ بھی ہوئے ہیں۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ میری حالت خراب ہے، پتلی حالت ہو چکی ہوئی ہے،
دو بار پچھلے 15-20 دنوں میں پرویز الہی صاحب کو 2 بار وہاں پر اسلام آباد راولپنڈی میں جو AFIC ہے، آرم فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی، اس میں ان کا چیک اپ ہوا ہے، ان کو لے جایا گیا تھا، ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی اور پھر واپس ان کو جیل پہنچایا گیا تھا، منتقل کیا گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ جی جو ہے وہ ان کی حالت خراب ہے، عدالت میں آ کر بتایا ہے۔ تو اگر پرویز الہی صاحب کی واقعی حالت خراب ہے اور انہوں نے عدالت کو بتایا خود ہی کہ جی میں 2 بار گر گیا تھا، تو پھر ان کو میرا خیال ہے کہ ان کا پراپر ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے، ان کو اسپتال میں داخل کروانا چاہیے۔ ماضی میں ہمارے سیاسی لوگ رہے ہیں اسپتالوں میں، عمر بہت ہو گئی ہے پرویز الہی صاحب کی، تو کوئی اتنے بڑے ہارڈ کور کرمنل نہیں ہیں۔ بے شک انہوں نے بہت بڑے بڑے جرائم کیے ہوں گے پنجاب کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ۔ اس سے بڑا جرم کیا ہے کہ مینار پاکستان پر کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ جی پرویز مشرف کو باوردی 10 بار منتخب کروائیں گے صدر۔ اس سے بڑا تو کوئی جرم نہیں ہو سکتا نا۔ لیکن باوجود اس کے اگر وہ بیمار ہیں تو ان کا رائٹ ہے ان کو پراپر علاج ملے، اور ان کی صحت کے جتنے بھی ان کی صحت سے متعلق ان کے اور ان کے خاندان کے تحفظات اور کنسرنس ہیں ان کو ایڈریس ہونا چاہیے۔ اچھا جی، اب قیدی نمبر 804، وہ کہہ رہے تھے کہ جی پورے ملک میں قیدی نمبر 804 کا جب بینر اور پوسٹر چھپیں گے تو پھر سارا کچھ ہو جائے گا، پھر الیکشن الٹ جائے گا، اسی خیال میں ہے۔ لیکن فی الحال انہوں نے اپنی سیاسی ٹیم الٹنے کے بعد، کلٹی کرنے کے بعد، پلٹنے کے بعد اب اپنی لیگل ٹیم بھی پلٹ دی ہے۔ اب انہوں نے سردار لطیف کھوسا صاحب کو اور شہباز کھوسا کو جو مقدمہ ہے القادر ٹرسٹ کیس کا 190 ملین پاؤنڈ کا مقدمہ، اس سے ان کو ہٹا کر مقدمے میں انہوں نے سلمان اکرم راجہ صاحب اور علی ظفر صاحب کو ایڈاپٹ کر لیا ہے۔ شہباز گل صاحب، عثمان گل صاحب پہلے تھے تو وہ مقدمے میں ان کی کونسل وکیل رہیں گے۔ اب یہ جو لطیف کھوسا کے جانے کی ایک وجہ، ان کو ہٹائے جانے کی ایک وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جی کیونکہ وہ انتخابات لڑ رہے ہیں تو اپنے حلقے میں مصروف ہوں گے، اس وجہ سے ان کو جو ہے وہ ہٹایا گیا ہے۔ یہ وجہ نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ لطیف کھوسا عمران خان کے اوپر امپوز کیے گئے تھے بشرا بی بی کے ذریعے۔ آپ کو آڈیو یاد ہوگی لطیف کھوسا کی اور بشرا بی بی کی، جس میں وہ یہ بتا رہی ہیں بشرا بی بی عمران خان کو کہ آج ملاقات ہوئی خان صاحب سے، ان کی بہنیں بھی تھیں تو ان کی بہنیں تو آپ کی چگلیاں لگا رہی تھیں، وہ تو یہ کہہ رہی تھیں کہ لطیف کھوسا یہ کہہ رہا ہے، لطیف کھوسا وہ کہہ رہا، تو میں نے تو خان کو کہہ دیا، میں نے کہہ دیا کہ جی وکیل ہوں گے تو لطیف کھوسا ہوں گے میری طرف سے، اور میں کسی کو وکیل نہیں کروں گی، اور یہ کہہ کر میں اٹھ کر چلی آئی۔ تو مقدمہ تو 190 ملین پاؤنڈ کا میں عمران خان اور بشرا بی بی دونوں اپنا ہیں، شریک ملزم ہیں دونوں۔ تو یہاں پر جب لطیف کھوسا کو ہٹایا گیا، اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر لطیف کھوسا ان کی اہلیہ کی طرف سے تھوپے گئے تھے، اور لطیف کھوسا صاحب کے پولیٹیکل موٹیوز بھی ہو سکتے ہیں، اب وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، سلمان اکرم راجہ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، لیکن بہرحال لطیف کھوسا کو عمران خان صاحب کی فیملی میں ان کی بہنوں کی طرف سے ناپسندیدگی کا سامنا تھا۔ کبھی کبھی اردو میں ایسا لفظ ہو جو زیادہ لمبا ہو تو زبان پھنسی جاتی ہے، تو وہ ناپسندیدگی کا سامنا تھا، تو اس کی وجہ سے بھی ان کا ہٹایا جانا مقدمے سے وہ اس طرف اشارہ کرتا ہے۔ اب کچھ وی نیوز اور کچھ جو عدالتی کارروائی رپورٹ کرنے والے جرنلسٹ ہیں، ثاقب بشیر نے بھی یہ ٹویٹ کیا ہے اور دیگر نے بھی، کہ خان صاحب نے اس وجہ سے لطیف کھوسا کو اور شہباز کھوسا کو مقدمے سے الگ کیا ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ جی وہ تیاری کر کے نہیں آتے، ایسے بغیر تیاری کے آ جاتے۔ اب ہوا جو ہے نا تحریک انصاف کے ساتھ جنرلی جو پولیٹیکل مقدمات ہیں نا، جو سیاسی مقدمات، اور جہاں پر وکلا سیاسی تھے، چاہے وہ حامد خان، چاہے وہ علی ظفر، چاہے لطیف کھوسا، چاہے بیرسٹر گوہر، جو بھی جس مقدمے میں، خاص طور پر پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کا مقدمہ جس طرح انہوں نے عدالت میں لڑا پیش کیا، اس میں تو صاف ظاہر ہو گیا تھا کہ تیاری کسی کی نہیں تھی۔ وہ شاید اس پر مریم نواز نے کہا تھا نا کہ جی وہ اسی اس میں تھے، خوش فہمی میں یا غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ جی وہاں پر ساسو ماں کا فون جائے گا اور فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا تو مدر اللہ تو ختم ہو گیا، اب تو قاضی فائزہ صاحب جج بیٹھے ہوئے۔ تو یہ بات
کسی حد تک ٹھیک ہے کہ وہ تیاری کیے بغیر آتے تھے. تو بہرحال وہ تو سیاسی مقدمہ، ایک سب سے بڑا سیاسی مقدمہ، اپنی زندگی کا سب سے بڑا سیاسی مقدمہ. عمران خان ہار چکے ہوئے ہیں. ایک الیکشن سے ایک پولیٹیکل پارٹی کا باہر ہو جانا عدالتی فیصلے کے ذریعے، اور جس پر عدالتی فیصلوں پر پوائنٹ سکورنگ کے لیے تو لوگ انگلیاں اٹھائیں، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا بشمول پی ٹی آئی کہ پی ٹی آئی کا انٹرا پارٹی الیکشن ٹھیک تھا اور ان کے انٹرا پارٹی الیکشن کو غلط طور پر کالعدم کیا گیا ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتے. تو اس طرح کا فیصلہ ہے. تو وہ فیصلہ ظاہر جب پی ٹی آئی کے خلاف آیا تو اس کے بعد پھر عدالت کے اوپر تو انگلی اس طرح نہیں اٹھائی جا سکتی. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ تیاری کوئی نہیں کر کے جاتے. عمران خان صاحب کے وکیل تو پہلے عمران خان صاحب کی سیاسی ٹیم کی تیاری نہیں ہوتی تھی، اب وکلا کی تیاری نہیں ہے. پہلے ٹیم بدلی، اب وکیل بدلے، اب دیکھیں آگے کیا کیا بدلتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.